آپ دیکھیے کہ پارے کا جو ٹاپک تھا نفس کی حقیقت اور نفس کی ملامتیں، تو اس پورے صورت کے اندر الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ میں ہم نے دو مختلف لوگوں کو دیکھا۔ اصل میں یہاں سے ہمیں وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے جس کو ہمیں بہت شروع میں سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ہمارا جو نفس ہے نا، اللہ نے ہمیں دو چیزوں سے بنایا تھا۔ تھوڑی سی مشکل بات کروں گی لیکن گھبرائیے گا نہیں، اس کا ایک پرنٹ آؤٹ موجود ہے، کیونکہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کیسے انسان کلمہ طیبہ سے گر کر کلمہ خبیثہ پہ آ جاتا ہے، اور ہم اتنے سالوں سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور خود کو بھی نہیں پہچاننے ہوئے۔ کیا آپ کسی ایسے شخص کو سمجھدار انسان کہیں گے جو گاڑی تو چلائے لیکن اس کو گاڑی کے پرزوں کے نام بھی نہ آتے ہوں، پتہ ہی نہ ہو کہ گاڑی کے پرزے ہیں کیا؟ بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ ہم انسان ہیں اور ہمیں اپنے انگریڈینٹس بھی نہیں پتہ۔ ہم اپنے اس دار قرآن کے تعارفی لیکچر میں انسان کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ وہاں جو لوگ ساتھ تھے ان کو یاد ہوگا کہ انسان دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ایک یہ جسم اور دوسری روح۔ روح کی غذا قرآن اسلام اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن جو جسم ہے جس کو روح کہتے ہیں اسی کو نفس بھی کہتے ہیں۔ چند چیزیں آپ کے سامنے نفس کے ناطے سے رکھوں گی، یہاں والے بھی پریشان نہ ہو، ہینڈ آؤٹ لگا ہوا ہے، آپ لوگ جب بعد میں اٹھیں گے تو کچھ نوٹ کرنا چاہیں تو کریں۔ ہم نے پارے کے آغاز میں بات کی کہ نفس تین طرح کے مرحلوں سے گزرتا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور پھر نفس مطمئنہ۔ جو نفس امارہ ہے نا، اس کے اندر فجور بھرا ہوا ہے، گناہ کی طرف بلاتا ہے ہمیں، اور جو نفس لوامہ ہے اس میں تقویٰ بھرا ہوا ہے۔ ان دونوں کا اشارہ 30ویں پارے میں آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ آسان لفظوں میں کہتی ہوں کہ ہمارے اس نفس کے اندر ہی گناہ کی رغبت بھی ہے نفس امارہ کی وجہ سے، اور اسی نفس کے اندر تقویٰ نیکی کا بھی جذبہ ہے نفس لوامہ کی وجہ سے۔ ہم تھوڑا سا نفس امارہ کو دیکھیں گے، پھر نفس لوامہ، اور تینوں کو ہم تھوڑا سا کھول کے دیکھیں گے۔ جو نفس امارہ ہے نا، یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ظلم اور جہالت۔ اپنے آپ سے گھن آنے لگتی ہے جب اپنے بارے میں ہم ایسی باتیں سنتے اور پڑھتے ہیں۔ انسان کا جو نفس امارہ ہے نا، اس کو ظلم پہ مائل کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے اندر دو قسم کی صفات ہیں، ایک ہیں شیطانی صفات اور دوسری ہیں ملکی صفات، ملکی فرشتوں والی، اینجلز والی۔ شیطانی صفات جو انسان کے اندر ہے نا، وہ پھر 5 بلکہ 5 سے بھی زیادہ 8 ہیں۔ فسق، سحر جس کو جادو کہتے ہیں، عصیان نافرمانی میں آگے بڑھنا، اغوا یعنی اللہ کے راستوں سے گمراہ کرنا، ابتداء اس کو بدعت کہتے ہیں، الحاد دین سے بے دین ہو جانا، اور حقد کینے کو کہتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ صفات بڑھ جاتی ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم شیطان کی صفات کو اپنے اندر لا چکے۔ اسی طرح کچھ صفات جو فرشتوں کو زیب دیتی ہیں لیکن انسان ان کو کاپی کر کے اپنے اندر لانے لگتا ہے، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 کبر، تکبر۔ یعنی اب اس کو ان فرشتوں پہ نہ لیجئے، یعنی اس کو آپ آسانی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ صفات جو انسان کو زیب نہیں دیتی، اس کی اوقات سے بڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ تکبر، غرور، عتب اطاعت نہ کرنا، قسوہ دل کی سختی، سخط ناراض ہونا۔ یہ صفات جب بڑھتی ہیں نا تو انسان دوسروں پہ ظلم کرتا ہے۔ جو نہیں سمجھ آ رہا چھوڑ دیں، ایک لفظ بھی سمجھ آ جائے تو لکھ لیں کہ نفس امارہ کا ہدف کیا ہے کہ بندہ خود بھی ظالم بنے، دوسروں پہ بھی ظلم کرے۔ یہ مرغوب غذا ہے ہمارے نفس امارہ کی۔ چلیے دوسری فیوریٹ ڈش بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے اس نفس کو بڑی پیاری لگتی ہے، اس کو تو سب فوراً سمجھ جائیں گے، یہ ہے جہالت۔ ہمارا نفس جاہل رہنا چاہتا ہے، جیسے بچہ اسکول نہیں جانا چاہتا نا، یہ ہمارا نفس بھی جاہل رہنا چاہتا ہے۔ اس کے اندر پھر 2 قسم کی صفات ہیں، ایک چوپایوں والی، کیٹلز والی، بہیمہ بولتے ہیں ان کو، سورہ مائدہ کے بالکل شروع میں آتا ہے، ہاں بہائم اس کی جماعت ہے، یعنی چوپایوں والی کچھ صفات ہیں ہمارے اندر، اور کچھ درندوں والی ہیں،
ان کو سبو ہی کہتے ہیں، سبو، وما قل سبو، یہ بھی سورہ مائدہ میں آتا ہے۔ کون کون سی صفات انسان کے اندر آ جائیں تو وہ جاہل بن جاتا ہے؟ نمبر 1 تکاثر، الہاکم التکاثر، دوسروں کے اوپر وہ میرا مال، سٹیٹس، سٹینڈرڈ، ایک گاڑی دوسری گاڑی، میرا گھر اس سے بڑا، میری شادی اس سے اچھی، اس طرح کی کیفیات جہالت کی علامت ہے۔ پھر دوسری چیز ہے فحش، گندگی، بے حیائی، بخل، بخل اللہ کے راستے میں نہ خرچ کریں، اسراف، خوب مال لوٹا اپنی جان پہ، اور جہاں کوئی صحیح چیز ہو تو اس سے انسان کا ہاتھ رکے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے زنا، بدکاری۔ پھر اگلی جبن، بزدلی کو کہتے ہیں، کاوڈنس۔ پھر شخ، انتہائی کنجوس۔ پھر اسی طرح جو درندوں والی صفات ہے، نمبر 1 غفلت، بھول ہے انسان کی صفت میں۔ پھر طمع، لالچ، عدوان، زیادتی، قتل، عنف کہتے ہیں سختی کو، اور بغی، سرکشی۔ اب یہ جتنے بھی لفظ میں نے بولے مجھے بولنے بھی مشکل لگ رہے تھے، اتنے یہ ناپسندیدہ قسم کے لفظ ہیں۔ ہم ان سارے لفظوں کو اپنی ذات میں ڈھونڈیں، جہاں جو چیز زیادہ دکھے سمجھ لیں کہ یہ ہمارے اصل لیول سے بڑھا ہوا ہے۔ جیسے جسم میں کمی بیشی ہو جاتی ہے نا، کہیں پروٹین زیادہ ہے، کہیں کم ہے، کیلشیم کم زیادہ ہے، اس کی تو فکر کرتے ہیں۔ جب ہمارے نفس میں یہ ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں نا، تو یا ہم ظالم بن جاتے ہیں یا جاہل رہ جاتے ہیں، اور نفس ہمارا کا پورا زور، اس کا ہدف یہ ہے کہ ہم یہ کریں۔ جو ہی یہ صفات ہمارے اندر آتی ہیں نا، تو اس کا علاج بھی ہے، کیونکہ اللہ نے ہر بیماری کا ایک علاج رکھا ہوا ہے۔ فوراً نفس لوامہ جو ہے نا، یہ حرکت میں آتا ہے۔ اب نفس لوامہ کی بیس کیا ہے؟ تقوی۔ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ 3 چیزوں سے۔ نمبر 1 مجاہدہ، سخت محنت سے، یقین، قوت ارادی، عزم، توکل، صبر، احتساب، ثبات یعنی فارمنس، اور ہمت۔ ان چیزوں سے آپ کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ کس کے خلاف؟ نفس امارہ کے۔ دوسری چیز ہے محاسبہ، جو آج کل ہم اپنا کر رہے ہیں اور بڑا مشکل ہو رہا ہے کرنا۔ ہاں، محاسبے سے تقوی ملتا ہے۔ اس کے پھر کئی طریقے ہیں۔ نمبر 1 استعاذہ، اللہ کی پناہ میں آئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ ہم اللہ کی مدد مانگے بغیر شیطان سے نہیں بچ سکتے۔ اس وقت بھی اس کو ہم پہ بڑا غصہ آ رہا ہوگا، خاص طور پہ جب میں نفس لوامہ کی نفس امارہ کا بتا رہی تھی تو مجھے خوف تھا کہ شیطان کو پتہ نہیں کتنا غصہ نہ آ جائے میرے اوپر، کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں۔ کبھی آپ نے یہ باتیں سنی بھی نہیں ہوں گی، وہ کہتے ہیں تم کھاتے رہو پیتے رہو بس، لیکن حقیقت ہے کہ اگر ہم اپنے اندر تقوی لانا چاہتے ہیں تو محاسبہ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے استغفار یعنی اعوذ باللہ، پھر دوسری چیز توبہ، توبہ سے پھر انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، پھر استغفار، پھر استخارہ، پھر عتاب یعنی خود کو کوئی سزا دینا، پھر اس کے بعد قسط، عدل و انصاف، یعنی اپنی زندگی کے اندر اس طرح عدل کو لگانا کہ پھر نقصان ہو یا نفع انسان عدل کو نہ چھوڑے۔ پھر تیسری ایک چیز ہے مراقبہ، آپ نے تو اس کو پتہ نہیں کس نام سے سنا ہے، لیکن مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ صدق، امانت، عہد، حیا، بیداری، اعتبار، عبرت لینا، حیطہ، احتیاط کرنا، اور حذر۔ مجھے پتہ آپ ایک بھی نہیں لکھ سکیں گے، نہ لکھیں، بس سوچ لیں کہ انسان کی مشین کتنی کمپلیکس ہے اندر سے، اور ہم سو رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں۔ شیطان کو یہ سارے راستے پتہ ہیں، اس لیے تقوی کے ہر دروازے پہ آ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ ہر وہ راستہ جو ہمیں تقوی کی طرف لے جاتا ہے نا، اس کے بعد پھر شیطان ہمیں ادھر جانے نہیں دیتا۔ جس کا تقوی بڑھے گا اس کے اندر یہ 3 چیزیں بڑھیں گی۔ پھر اس کے مقابلے میں تیسرا نفس پیدا ہوتا ہے، نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کو پانے کے لیے پھر 3 قسم کے عمل کی ضرورت ہوتی ہے، دل کے عمل، اعضاء کے کچھ عمل، اور کچھ زبان کے۔ یہ بڑے آسان ہیں۔ دل کے عمل کیا ہیں کہ توحید، ایک اللہ کو اپنے دل میں بٹھا لیں، پھر اطاعت کا جذبہ، میں تیری مانوں گی، پھر تدبر کریں کائنات پہ، قرآن کی آیتوں پہ، افلا یتدبرون القرآن، پھر تأمل، غور و فکر کریں، پھر تفکر، پھر اللہ کا خوف، پھر رجا، یرجون کا لفظ آتا ہے قرآن پاک میں امید کے لیے، پھر اخلاص اور استقامت۔ یہ ساری چیزیں جب دل میں آتی ہیں نا تو دل نفس مطمئنہ والا دل بن جاتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں دلوں میں۔ پھر اعضاء کی کچھ کیفیات،
اعضاء کے عمل کیا ہیں؟ طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پاک دامنی اور انفاق، یہ وہی نیکیاں جو معروف ہم ہر وقت سنتے ہیں۔ اور پھر زبان کے کچھ اعمال کی ضرورت ہے، ذکر، دعا، استعانت، ایاک نعبد و ایاک نستعین والا لفظ ہے، اللہ سے مدد مانگنا، شکر، حمد، انذار، بشارت، اور آخر میں پھر وعظ اور دعوت۔ جتنا سمجھ آ گیا بس یہ سمجھ لیں کہ ہمارا زندگی کا یہ سفر اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان اس کو سمجھے بیٹھے ہیں۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ ہم بس دنیا میں آئے کھا پی کے چلے جائیں گے، پتہ وہاں جا کے لگتا ہے۔ ان باتوں پہ اگر ہم غور کر سکیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ہر سوال ہمیں انہی میں مل جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کلمہ طیبہ پہ جمائے۔ یہ کلمہ خبیثہ پہ بندہ کب آتا ہے؟ جب نفس امارہ غالب آ جاتا ہے۔ انسان اللہ کے ساتھ اللہ پہ کیسے رہتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جمتا کب ہے؟ جب نفس لوامہ غالب ہے۔ نبیوں کے دل کون سے ہوتے تھے؟ نفس مطمئنہ۔ آج بھی بن سکتے ہیں، بس بیلنس ٹھیک کر لیں زندگی کا۔ جو دین ہے وہ دین ہے، جو دنیا ہے وہ دنیا ہے۔ سچ اور جھوٹ کو کر لیں تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم اس شخص کی طرح گاڑی چلانے والے ہیں جس کو خود بھی نہیں پڑتا کہ گاڑی چل تو گئی، اب رکے گی کہاں۔ یہ نفس کے تقاضے دبانے ہی اصل جہاد ہے، اسی کو جہاد بن نفس کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھی طرح یہ کام کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔